تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اسباب مسبب تیار کرتا ہے اور انسان اسباب کو اختیار کر کے اپنا مقصد ضرور حاصل کرتا ہے، لیکن اسباب کا حاصل کرنا اصل نہیں ہے، بلکہ جب تک مسبب کا اشارہ نہ ہو اسباب انسان کے کام میں نہیں آتے۔ تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسباب پورے تو کرے لیکن اسباب پر نظر نہیں رکھے، نظر مسبب پر رکھے۔ سمجھدار آدمی جو انسانیت والا ہوتا ہے وہ ظاہر پر یقین نہیں رکھتا، اس کی اصلیت پر یقین رکھتا ہے، چھلکے پر یقین نہیں رکھتا، مغز پر یقین رکھتا ہے۔ انسان کے جسم میں اس کے جو اعضاء ہیں وہ چھلکے کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کی عقل وہ مغز کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن یہ عقل کے اوپر ایک اور عقل ہے اور اس کے سامنے انسان کی عقل بھی چھلکا ہے، کیونکہ وہ اصل ہوتا ہے اور اس کو عقل کہتے ہیں۔ اس پر آپ نے زور دیا تھا اور بیان کیا تھا کہ جس کو بھی جو کچھ ملا ہے وہ اسی کی وجہ سے، جو فضل خاص ہوتا ہے مسبب کی جانب سے، اسی کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اسباب وہ پورے ضرور کرتا ہے لیکن اسباب کی وجہ سے کامیابی نہیں ملتی، کامیابی تو مسبب کی وجہ سے ہی ملتی ہے۔ آپ نے مثال دی تھی کہ سونے کی تھیلی کی جو قیمت ہے وہ سونے کی وجہ سے ہے، اگر اس کے اندر سے سونا نکال دیا جائے تو اب وہ تھیلی کسی کام کی نہیں رہتی۔ انسان کا جو جسم ہے وہ اس کی روح کی وجہ سے اہمیت رکھتا ہے، اگر جسم میں سے روح نکال دی جائے تو اب جسم کسی کام کا نہیں رہتا، کیونکہ اصل روح ہے، جسم نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ روح بھی اصل نہیں ہے، کیونکہ روح بھی امر رب ہے، تو رب کے سامنے روح کی حیثیت بھی بالکل ایسی ہی ہے جیسے روح کے سامنے جسم کی اہمیت۔ اللہ کا حکم نہ ہوگا تو روح بھی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اب آگے آپ اس طرح سے بیان کرتے ہیں اس مفہوم کو، ہم چنا کہ قدر تن اس جاں بود، قدر جاں اس پرتوے جانا بود۔ جس طرح کے جسم کی قدر و قیمت جان کی وجہ سے ہے، اگر جان نہیں ہے تو جسم کسی کام کا نہیں ہے، اسی طرح جان کی اہمیت جان کی وجہ سے ہے، اگر جان ہے تو پھر جان کام کی ہے نہیں، تو جان کام کی نہیں ہے۔ وہ جانا کا پرتو ہے روح، اسی لیے وہ کام کر رہی ہے اپنے حساب سے۔ گرب دے جہاں زندہ بے پرتو کنو، ہیچ گفتے کافرارا میتوں۔ اگر اس جان کے پرتو کے بغیر ہی انسان کی جان کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو مردہ نہیں قرار دیتا، کیونکہ وہ تو چلتے پھرتے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ بڑے عقل والے تھے، بعض اہل ایمان سے زیادہ عقل مند، عقل والے انٹلیکچوئلز ایمان سے محروم لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ظاہری عقل ہے۔ باطنی عقل حاصل ہوتی تو وہ ایمان والے ہو جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چلتے پھرتے مردے کہا ہے۔ یہاں پر آپ مولانا روم میتون کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ خافیے کے لیے ہے، قرآن مجید میں کافروں کے لیے لفظ میتون استعمال نہیں ہوا۔ اکثر لوگ انکا میتون و انہم میتون والی آیت کی طرف جاتے ہیں، یہ وہ والا میتون نہیں ہے، بلکہ یہ مفہوم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید نے میت کا لفظ نہیں بلکہ موتا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 36 میں ذکر ہوا، انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ کافروں کے لیے یہاں پر موتا کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ ان کے اندر
وہ بات جاتی نہیں ہے جو زندہ آدمی کے اندر جاتی ہے، اسی لیے وہ چلتے تو پھرتے ہیں، ظاہری طور پر تو زندہ ہیں لیکن اندر سے مرے ہوئے ہیں، موتا ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ روم میں آیت نمبر 52 میں بیان ہوا، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے نبی، آپ ان کافروں کو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں، تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے اپنی بات، ان کے کانوں کے اندر پہنچے گی ہی نہیں، کیونکہ جس طرح سے مردے کو نہیں سنا سکتے، وہ سنتا نہیں ہے، ویسے یہ لوگ بھی بات کان کے اندر جا رہی ہے لیکن اندر اترتی نہیں ہے، مردوں کی طرح ہے۔ تو اس کا ذکر آپ یہاں پر کر رہے ہیں کہ چلتے پھرتے انسان کو قرآن مردہ نہ کہا ہوتا، کیونکہ ان کے پاس تو روح بھی ہے، جسم بھی ہے، لیکن وہ روح کی روح نہیں ہے، جان تو ہے مگر جان کی جان نہیں ہے، وہ جان کا پرتو نہیں ہے۔ گر بدے جاں زندہ بے پرتو کنوں، ہیج گفتے کافرانہ میتوں، ہی بگو کہ نات خواہ جو می کنت، تاب قرن باد ماں آب رسد۔ ہاں کہہ دو کہ قوت گویائی جو ہے انسان ہماری، وہ نہر کھود رہی ہے، اچھی اچھی باتیں بیان کر رہی ہے، اب جب نہر کھدے گی تو پانی خود بخود آ جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو اہم باتیں ہیں وہ میں بیان کرتا جا رہا ہوں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ میں نہر کھود کر لوگوں کے لیے پانی لا رہا ہوں، اب جس کو پینا ہے وہ پیے گا، جس کو نہیں پینا ہے وہ نہیں پیے گا۔ آج اگر لوگ میری باتوں کو نہ بھی مانے، ایک وقت آئے گا کہ لوگ میری باتوں کو تسلیم کریں گے، ایک زمانہ آئے گا کہ یہ پانی سے لوگ استفادہ کریں گے۔ ہر دور میں قدردانوں کی کمی رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے مولانا روم کے زمانے میں مولانا روم نے ایسی اچھی اچھی باتیں بیان کی لیکن لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا، تو مولانا روم کہتے ہیں کہ میں ہمت نہیں ہارنے والا، آج کے لوگوں کی سرد مہری، ان کی بے اعتنائی سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بعد میں کوئی نہ کوئی قوم تو آئے گی جو مثنوی روم پڑھے گی، سنے گی، میں ان کے لیے لکھ رہا ہوں، میں ان کے لیے لکھ رہا ہوں، ان کے لیے نہیں لکھ رہا ہوں۔ گرچہ ہر قرنے سخن آرے بود، لے گفتے سالفاں یارے بود۔ ہر دور میں اس طرح کی باتیں بتانے والا لوگوں کو پیدا ہوگا۔ یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی لوگ بیان کرتے رہے ہیں، آگے بھی بیان کریں گے۔ ہر دور میں مثنوی کی شرح کرنے والا پیدا ہوگا اور وہ وہی باتیں کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب یہ جو میری بات ہے نا، جب وہ کہے گا تو لوگ سن کر کہیں گے کہ یہ صاحب اپنے تجربے بیان کر رہے ہیں، اپنی نالج بیان کر رہے ہیں، اس طرح سے کہیں گے۔ لیکن جب وہ مثنوی پڑھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ صاحب نے جو باتیں بیان کی تھی وہی تو مثنوی میں بھی ہیں، تو ان کے ایمان کو تقویت حاصل ہو جائے گی۔ پہلے کے لوگوں کا کہا ہوا بعد میں کہنے والوں کے، بعد میں آنے والے لوگوں کے کہے ہوئے کا سہارا بنتا ہے، تو یہ سہارے کے لیے میں یہ لکھ رہا ہوں، کیونکہ آگے آنے والے صوفی صاحب دل لوگ جو روحانیت کی یہ باتیں کریں گے تو میری کہی ہوئی باتیں ان کی کہی ہوئی باتوں کا سہارا بنیں گی۔ میں کہ ہم تورات و انجیل و زبور، شد گواہ صدق قرآن اے شکور۔ قرآن مجید میں جو کچھ کہا گیا تھا، قرآن مجید میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے نا یہ کتابیں، تورات، انجیل، زبور، اس سے قرآن کی صداقت پر لوگوں کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ یعنی وہی باتیں تورات میں کہی گئیں، وہی باتیں زبور میں کہی گئیں، وہی باتیں انجیل میں کہی گئیں، یقیناً قرآن حق ہے۔ اسی طریقے سے جب اہل دل روحانیت کا بیان کرنے والے جو باتیں بیان کریں گے، اس کے بعد وہی باتیں پھر مثنوی میں سنیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ صحیح ہے، اسی لیے میں مثنوی لکھ رہا ہوں۔ میرے مثنوی کی شرح کرنے سے پہلے ہی صاحب دل لوگ اپنے ماننے والوں کو بہت ساری باتیں پہلے ہی کہہ چکے ہوں گے، ایسا نہیں کہ مثنوی ہی میں بیان ہو رہا ہے، پہلے بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں، یہ اس کی مدد کرتی ہے کہ تم سے جو کہا گیا تھا وہ صحیح ہے، اس کے لیے میں لکھ رہا ہوں۔ روزیے بے رنج جویو بے حسیب، کز بہشتت آورت جبریل سیب۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اس آقا کے پوتے نے بے مشقت بے محنت روزی طلب کی تھی، تم بھی اسی طرح بے مشقت اور بے طلب کی روزی طلب کرو تاکہ جبریل جنت سے اتر کے آ کے تمہارے لیے سیب لا کر دیں۔
اب یہ بے مشقت کی روزی کیسے طلب کی جائے اس کی وضاحت بھی آگے آئی. بلکہ رزق از خداوند بہشت بے سدائے باغباں پہ رنج کشت. بلکہ جبریل کے سیب لانے کا انتظار کیوں کرتے ہو، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق طلب کرو. نہ تمہیں باغبان کی درد سری کی ضرورت ہے، نہ کھیتی کی مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے. جب وہ دروازہ کھل جائے گا بے مشقت روزی کا تو تم کو حاصل ہو جائے گی. زاں کے نفع نہ دراں نہ داد است بد حدت آ نفع بے توسیط پوست. ایک چیز ہوتی ہے انسان محنت کر کے روٹی حاصل کرتا ہے، رزق حاصل کرتا ہے. ظاہر بات ہے رزق کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے، اوڑھنے رہنے کے لیے بنیادی ضرورتیں حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. انسان کو کیا چاہیے دنیا میں جینے کے لیے؟ 3 چیزیں بیسکس. ایک رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے کپڑا، کھانے کے لیے غذا. اور تو کچھ نہیں چاہیے زیادہ، باقی چیزیں تو صرف اضافی ہے. لیکن آدمی کوشش کرتا ہے رزق کی انہی 3 چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ان 3 چیزوں پر اکتفا نہیں کرتا، اور بھی بہت ساری چیزیں دے دیتا ہے. تو یہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ روٹی کے اندر جو روٹی کا نفع ہوا ہے یہ خدا کی دین ہے، تمہاری محنت سے آگے ملا ہے. تم جتنی محنت کرتے ہو اس سے تم کو اگر یہ 3 چیزیں بھی مل جائیں تو تمہاری محنت رنگ لائی، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دیتا ہے. اور وہ نفع دیتا ہے جو بغیر چھلکے کے وساطت سے ہے، ورنہ فروٹ چھلکے کے ساتھ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بغیر چھلکے کے روزی بھی دے دیتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک کسبی، ایک وہابی. علم کے حوالے سے کہا جاتا ہے ایک علم کسبی، ایک علم لدنی. پہلے کسب کی طرف انسان جاتا ہے اور پوری محنت اپنی کسبی چیز کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے وہابی دروازے کھول دیتا ہے. پھر ایسی ایسی چیزیں اس کو حاصل ہونے لگتی ہیں جو اس نے کسب کے ذریعے، محنت کے ذریعے حاصل نہیں کیا، اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا. ذوق پنہا نقش نا چون سفرائیست نان بے سفرا ولی را بہرائیست. ذوق جو ہے نا وہ چھپی ہوئی چیز ہے، جو فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے، سیور جو ہوتا نا وہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. اور جو روٹی اس کو حاصل ہوتی ہے وہ دسترخوان کے جیسی ہے. ہم جو سفرا دسترخوان کو کہتے ہیں، ٹیبل شیٹ. سفرا مطلب ٹیبل شیٹ. تو یہ ایک ظاہری چیز ہے. رزق بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے. ایک راہی رزق، آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ ظاہری رزق ہے. لیکن کھانا کھانے کے بعد جو کھانا اندر جا کے ہضم ہوتا ہے اس میں آپ کے کسب کا کوئی عمل دخل ہے نہیں، وہ بھی رزق ہے. کیونکہ آپ محنت کر کے کھائیں گے اور کھانا ہضم نہ ہوگا تو کیسے چلے گا؟ وہ بھی ایک چھپا ہوا رزق ہے. کھانے کا ہضم ہونا خود بھی ایک رزق ہے، اس کے بغیر یہ رزق کام کا نہیں ہے. تو ظاہری رزق کے ساتھ ساتھ باطنی رزق لازمی طور پر انسان کو چاہیے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ظاہری اسباب بھی اٹھا سکتا ہے، بغیر دسترخوان کے بھی اس کو روٹی مل سکتی ہے. اور ایسا بغیر دسترخوان کے روٹی ملنا ولی کا حصہ ہوتا ہے. رزق جانی کہ بری باسا یجست جز بے عدل شیخ کو داؤد تست. اب یہ ہے روحانی رضا کا حاصل کرنا. آپ کہتے ہیں کہ روحانی رضا اپنی کوشش اور اپنی جستجو سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے باطنی فیضان لازمی ہے، اور وہ شیخ کی وساطت سے ہی حاصل ہوتا ہے. اور شیخ کا درجہ اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے اس قوم کے لیے داؤد علیہ السلام تھے. انہوں نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا. اگر داؤد علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ تنازعہ کہاں سے حل ہو پاتا؟ نفس چوں با شیخ بیند گاہ میں تو از بنے دنداں شود اورا میں تو. جب تیرا قدم، تو اپنا قدم شیخ کے ساتھ دیکھے گا، شیخ کی تقلید کرتے ہوئے تو آگے بڑھے گا، تو نفس بھی تیرا فرما بردار ہو جائے گا. یہاں شیخ سے مراد وہ شیخ نہیں ہے جس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے آپ بیعت کر لیتے ہیں، بھلے وہ کسی قابل ہو نہ ہو، بس اس کو لوگ شیخ سمجھتے ہیں. نہیں، شیخ کا مطلب شیخ باصفا، جو تربیت کے مراحل سے گزر کر تربیت دینے کے قابل بن چکا ہو، اس کو کہتے ہیں شیخ. جو خود پہلے تربیت کے مراحل سے گزرا اور گزرنے کے بعد پھر اس قابل بن گیا کہ وہ دوسروں کو تربیت کر سکے، اس کو کہتے ہیں شیخ. یہاں اسی کا ذکر ہے.
جہاں بھی مولانا روم شیخ کا ذکر کریں گے اور شیخ کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالیں گے، آپ سمجھ لیجئے کہ وہی شیخ مراد ہوتا ہے۔ تو شیخ کی تعلیمات کے مطابق، اس کی ہدایت کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے تو ہی یہ منزل آپ کو حاصل ہونے والی ہے، نہیں تو نہیں۔ صاحب آگاؤ رام آگاہ شد، کز دم داؤد او آگاہ شد۔ یہ جو گائے کا مدعی تھا، میری گائے اس نے کاٹ کر کھا لی، جو کہتا تھا نا، گائے کی دعوے داری کرتا تھا، یہ بڑا اکڑتا تھا، بڑا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا تھا، کسی کی سنتا نہیں تھا نا۔ داؤد علیہ السلام جب مداخلت نہ کرتے تو یہ اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑا رہتا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کا پردہ فاش کیا تو یہ بھی داؤد علیہ السلام کے فرم بردار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اسی طریقے سے انسان کا جو نفس ہے، نفس سرنڈر تبھی ہوتا ہے تب کوئی طاقتور آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کی پشت پر آئے، تب تک نفس آپ کے قابو میں نہیں آئے گا۔ عقل گاہے غالب آیت در شکار، بر سگے نفست کے باشد شیخ یار۔ شکار میں، نفس کے شکار میں عقل اسی وقت غلبہ حاصل کرے گی، ورنہ عقل غلبہ حاصل نہیں کر سکتی نفس کے سامنے۔ نفس کو آپ کو شکار کرنا ہے تو کب شکار ممکن ہوگا؟ جب عقل طاقتور ہو جائے نفس سے، ورنہ عقل کو دبا دے گی نفس کی طاقت۔ تو نفس کو زیر کرنا ہے، اس کو کانکر کرنا ہے تو عقل کو غالب کرنا ہے، اور عقل اسی وقت غالب آئے گی جب نفس کے اس کتے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جو رہنمائی مطلوب ہے وہ رہنمائی شیخ کے توسط سے تم کو حاصل ہوگی، تبھی یہ کام ہو پائے گا۔ نفس اجدر ہاس باسد زور و فن، روئے شیخ اورا زمرد دیدہ کن۔ نفس کوئی چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نفس اصل میں ایک اژدہا ہے، ڈریگن ہے، بہت ہی خطرناک، دھوکہ دینے والا، چالیں چلنے والا، بہت فن والا ہوتا ہے، بڑے بڑے انسانوں کو اپنے کنٹرول میں لے کر دنیا میں چلاتا ہے۔ بڑا بڑا طاقتور آدمی، اپنے آپ پر فل کانفیڈنس رکھنے والا بھی نفس کے اشاروں پر چلتا ہے دنیا میں۔ تو نفس کتنی بڑی طاقت کا حامل ہوگا، کتنی مکاری رکھنے والا ہوگا، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ سینکڑوں مکر، سینکڑوں دھوکے، سینکڑوں مکاریاں اس کے اندر ہیں، کوئی اس سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اصلی شیخ کا جو چہرہ ہوتا نا، اس کا چہرہ ہی اس کی آنکھیں نکال لیتا ہے۔ جیسے ایک بات کہی جاتی ہے، زمرد ایمرالڈ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایمرالڈ جو ہے، اگرچہ کہ یہ بات غلط ہے لیکن ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ زمرد کی وہ تاثیر ہوتی ہے کہ جس سے سانپ اندھا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایک بات ایک محاورتاً کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی اس طرح کی کوئی بات کرنی ہوتی ہے، جب کوئی سانپ نکلتا ہے تو کہتے ہیں وہ سانپ کے لیے زمرد لاؤ تاکہ اس کو اندھا کر دیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نفس تمہارا وہی سانپ ہے اور شیخ تمہارا وہی زمرد ہے۔ زمرد کو سامنے لاؤ تبھی تمہارے نفس کا اژدہا اندھا ہو سکتا ہے۔ گر تو صاحب گاورا خواہی زبوں، چوں خراں سیخش کناسوں اے ہروں۔ اگر تو گائے کے اس دعویٰ کرنے والے کو مغلوب کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر ڈومینیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اے سرکش انسان اس کو گدھوں کی طرح کھینچ کے لے کے آ اور اس کو ذبح کر ڈال۔ گر تو خواہی اے منی از اژدہا، دست شز داما مکن یک دم رہا۔ اگر تو اژدہے سے، اس ڈریگن سے مطمئن ہونا چاہتا ہے، اس کے مکاریوں سے بچنا چاہتا ہے، تو پھر کسی وقت ہو زندگی کے اپنے شیخ کا دامن جانے مت دے۔ جس دن تو نے یہ دامن چھوڑ دیا، تیرا نفس تجھے ہلاک کر کے چھوڑ دے گا۔ خاک شو در پیش شیخ باصفا، تاز خاک تو پہ رویت کیمیا۔ اس صاحب باطن شیخ جس کا باطن صاف ہو چکا ہے، ایسے شیخ کے سامنے خاک بن جاؤ، ان کے پاؤں کی دھول بن جاؤ، تاکہ تمہاری جو خاک ہے وہ کیمیا بن سکے۔ یہی ایک ذریعہ ہے، نظر کے فیض سے ہوتا ہے،
نظر کے فیض سے اس خاک کو بھی کیمیا کر دے، بڑی مدت سے زیر سایہ دیوار یہ بھی ہے۔ صد زباں در ہر زبانش صد لغت، زرخ و دستانش نہایت در صفت۔ نفس 100 زبانیں جانتا ہے، 100 ترکیبیں جانتا ہے، ہر زبان میں اس کی 100 بولیاں ہیں۔ اس کا جو مکر ہے، اس کے جو ہیلہ بازیاں ہیں، اس کے جو مکاریاں ہیں، وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ ہر انسان کی کمزوریوں سے واقف ہے، کس کو کیسے چکما دینا ہے اس سے واقف ہے، اور پھر نفس اور شیطان کی ایک ملی بھگت بھی ہے۔ یہ دونوں کے درمیان ایک الائنس ہے، اور دونوں بھی بڑے مکار اور ہوشیار ہیں، اچھے اچھے انسان کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ چوں پہ نزدیک ولی اللہ شوت، زبان صد گزش کو تحشوت۔ لیکن یہی نفس جب اللہ کے کسی ولی کے نزدیک ہوتا ہے تو اس کی 100 گز کی لمبی زبان بھی چھوٹی ہو جاتی ہے، وہاں پر اپنی چالاکی نہیں دکھا سکتا، ہزاروں انسانوں کو چکمے دے لیتا ہے، لیکن ایک اللہ کے ولی کے سامنے آ کے سرنڈر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی چالاکیوں سے، اس کی مکاریوں سے نہ صرف واقف ہے بلکہ اس کو کیسا قابو میں کرنا وہ بھی جانتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو تربیت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر کسی کو ایک انداز کی تربیت نہیں کرتے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت کے حساب سے کام کرتے ہیں۔ مدعی گاؤ نفس آمد فصیح، 100 ہزاراں حجت آلت نہ صحیح۔ یہ جو گائے کا دعویٰ کرنے والا ہے، یعنی کہ نفس زبان دراز ہے، بہت زبان درازی کرتا ہے، اس کی زبان درازی کا بھی ایک فن ہے، گستاخیاں بکتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور دلیلیں پیش کرتا ہے آپ کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے۔ ایسا ہوتا تو ویسا کیوں ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے ویسا ہے، دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان کے سامنے جب دلیل آتی ہے تو انسان معمول بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ دلیل ظاہری عقل میں آنے والی دلیل ہوتی ہے، صرف یقین کے سامنے اس دلیل کی نہیں چلتی، اسی لیے یقین پیدا کرو۔ شہر را بفریبد الا شاہ را، رہ نتاند زد شہ آگاہ را۔ وہ جو شاہ ہوتا نا، پیر شیخ جس کو کہتے ہیں، وہ اپنے آپ میں ایک شاہ ہوتا ہے، اس کے سوا نفس شہر کے شہر کو دھوکہ دے دیتا ہے، اس کو نہیں دے پاتا۔ جو باخبر انسان ہوتا ہے وہ غلط راستے پر نہیں جاتا، جس کو راستہ نہیں معلوم ہے وہ بھٹک سکتا ہے۔ آپ ایک مقام پر نکل گئے، منزل کا راستہ آپ کو نہیں معلوم، آپ راستے میں کھڑے رہ کر کسی سے آپ نے راستہ پوچھا کہ بھی فلاں جگہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے، اور کسی نے غلط بتا دیا تو آپ چلے جائیں گے اس کے راستے پر، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کو راستہ نہیں معلوم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بتانے والے نے صحیح بتایا، اس راستے پر آپ نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جاننے والے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ یہ راستہ ادھر نہیں ادھر جاتا ہے، تب کسی کے بولنے پہ بھی آپ غلط راستے پر نہیں جاتے۔ وہی حال ہوتا ہے ولی کا۔ نفس اس کو مکاریوں کے ذریعے لاکھ دھوکہ دینے کی کوشش کرے، وہ نفس کی بات کو نہیں سنتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ راستہ کدھر جانے والا ہے، اس لیے نفس ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگ لوگوں کو چکما دیتے ہیں، دھوکے بازی کی باتیں کرتے ہیں، گول پھرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کے سامنے آ کر ان کی زبان ہی بند ہو جاتی ہے، کچھ نہیں بول پاتے، کیونکہ وہ نفس کے متبعین ہیں۔ لوگوں کو، عام لوگوں کو چکما دیتے ہیں، ہزاروں انسانوں کو چکما دیتے ہیں، لیکن صاحب دل کو چکما نہیں دے پاتے، زبان ہی بند ہو جاتی ہے، ان کے سامنے منہ کھولنے کو تیار نہیں ہوتے۔ نفس را تسبیح و مصحف در یمین، خنجر و شمشیر اندر آستین۔ نفس وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں تسبیح اور قرآن ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں خنجر اور شمشیر ہوتا ہے۔ قرآن دکھاتے ہیں، تسبیح دکھاتے ہیں، لوگوں کو اپنی جانب بلاتے ہیں اور پھر خنجر گھوم دیتے ہیں۔ یہ نفس کی علامت ہے، بات بات پر قرآن اٹھاتے ہیں، یہ قرآن میں ایسا لکھا ہے، بار بار قرآن اٹھاتے ہیں، بار بار قرآن اٹھاتے ہیں، اور ادھر دوسرے ہاتھ میں ان کے خنجر ہوتا ہے۔ مصحف سالو سے او باور مکن، خیش باؤ ہم سرو ہم سر مکن۔ ایسے نفس کے متبع، نفس کے اعلی کار کے ہاتھ میں اگر قرآن دیا جائے تو اس کے قرآن پر بھروسہ مت کرو،
اپنے آپ کو نہ اس کا ہمراز بناؤ نہ اس کا ہم مرتبہ بنانے کی کوشش کرو، وہ دھوکے باز ہے۔ سوئے حوزت آورت بہرے وضو، وندر اندازت ترا در قعر او۔ یہ نفس تجھے کبھی وضو کرانے کے لیے وضو خانے کو بھی لے کے جاتا ہے، نماز پڑھانے کے لیے مسجد کو بھی لے کے جاتا ہے، یہ بھی اس کی چال ہوتی ہے۔ دیکھیے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو شیطان چکمہ نہیں دیتا، نہیں دے سکتا۔ ایک تو وہ آدمی جو اللہ کا اتنا زیادہ مقرب بندہ ہے کہ وہ اس کی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ اب شیطان یا نفس یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بات سننے والا آدمی ہے ہی نہیں، اس کے پیچھے وقت کیوں برباد کریں، چھوڑ دو اس کے حال پہ، نہیں سنتا، بلکہ ہم جو کہتے ہیں اس کا الٹا کرتا ہے۔ اگر ہم اس سے کہیں کہ 2 رکعت نماز مت پڑھو، وہ 4 رکعت پڑھ کے بتاتا ہے۔ اگر اس سے کہیں کہ وضو مت کرو تو وہ غسل کر کے بتاتا ہے، اور ضد کو ہماری بات الٹی کرتا ہے۔ اس سے بہتر یہ کہ اس کو مت بولو، ورنہ وہ 4 نیکیاں کمانے کا 18 نیکیاں کمائے گا، لہذا اس سے بہتر یہ کہ اس کو مت بولو۔ دوسرا وہ آدمی ہوتا ہے جو بدکار ہوتا ہے، نفس کا متبع ہوتا ہے، اس کو بھی وہ مسجد کو بھیجتا ہے تاکہ دوسرے مصلیوں کی نماز خراب ہو اس کی وجہ سے، تاکہ فتنہ فساد برپا ہو مسجد میں۔ آپ دیکھیں ایسے لوگ فتنہ فساد پھیلانے والے بھی مسجد میں آتے ہیں، ان کو نماز پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو صرف فساد برپا کرنے سے دلچسپی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے نفس نے ان کو مسجد میں بھیجا ہے۔ جاؤ، تمہارے جانے سے فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے مسلمانوں میں، تمہارا جانا بہتر ہے۔ ایسے لوگوں کو نفس اور شیطان خود بھیجتے ہیں مسجد کو جانے کے لیے، لیکن جب وہ جاتے ہیں نفس کی حکم کی تعمیل میں تو پھر وہی نفس ان کو اندھے کنویں کی گہرائی میں پھینک دیتا ہے۔ عقل نورانی و نیکو طالبست، نفس ظلمانی بروچوں طالبست۔ عقل بہترین طلبگار ہوتی ہے، نورانی چیز ہوتی ہے، اور تاریک نفس اس کے اوپر غالب۔ کیوں؟ جب عقل نورانی چیز ہے، عقل انسان کو رہنمائی کرنے والی چیز ہے، بہترین چیز ہے، انسان کی ہدایت کے لیے اس کی مددگار بنائی گئی ہے، اور انسان ہے کہ ایک تاریک نفس کو جو اس کا دشمن ہے اس کو عقل کے اوپر غالب کر رکھا ہے۔ عقل کی نہیں سنتا، نفس کی سنتا ہے۔ اب یہاں پر عقل سے عقل مراد ہے، اللہ اور اللہ والے مراد ہیں۔ انسان اللہ والوں کی نہیں سنتا، اپنے من کی خواہشوں کی سنتا ہے، میری خواہش، اور پھر نفس کے جو اعلی کار، اس کے اپنے رشتہ دار، اس کے اپنے دوست احباب ہوتے ہیں، ان کی سنتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جس کی سننا ہے پہلے طے کر لو کس کی سننا ہے۔ نفس اور نفس والوں کی سننا ہے تو یاد رکھو تمہاری ہلاکت اور بربادی یقینی ہے، اور اللہ والوں کی سننا ہے تو پھر تمہاری کامیابی ہے۔ ذاکہ او درخانہ عقل تو بروں، گرچہ مل کے اوست لیکن شد زبوں۔ نفس تیرے گھر میں ہے اور تیری عقل باہر ہے۔ نفس اندر ہے، جسم کے اندر انسان کا نفس ہے، اور عقل اوپر ہے، باہر ہے۔ اب باہر عقل کو جو کہ اصل ہے ہم نے باہر والا ٹریٹ کر لیا ہے، نفس کو جو کہ دشمن ہے ہم نے گھر والا ٹریٹ کر لیا ہے۔ گھر والے باہر والے کی اصطلاح میں بات کرتے ہیں ہم لوگ عقل اور نفس کو، حالانکہ تم جس کو باہر والا سمجھ رہے ہیں وہی تمہاری کامیابی ہے، اور جس کو تم اپنا گھر والا سمجھ رہے ہو وہ تمہارا دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باہر والا جو عقل ہے وہ تمہارے گھر میں آنا چاہیے، اور وہ اپنے گھر کو اپنا گھر ماننا چاہیے۔ جو نفس جو تمہارے اندر ہے اس کو گھر کے باہر ہونا چاہیے۔ تو جس کو غالب کرنا ہے ہم نے اس کو مغلوب کر لیا ہے، اور جس کو مغلوب رکھنا ہے ہم نے اس کو غالب کر لیا ہے۔ ذاکہ او درخانہ عقل تو غریب، بردر خود سگ بود شیر محیب۔ نفس چونکہ تمہارے اندر ہے اور تم اس کو اندر کی چیز سمجھتے ہو، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ تم نے کتا پال رکھا ہے، اور عقل تمہاری شیر ہے جو جنگل میں پھر رہی ہے، اور وہ تمہاری اصل زندگی ہے۔ اصل تمہارا بچاؤ والا وہی ہے، اس کی وجہ سے تمہارا بچاؤ ہونے والا ہے، لیکن تم نے کتے کو لا کے گھر میں رکھ لیا ہے اور شیر کو باہر کر دیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کتا بھی اپنی گلی میں شیر ہوتا ہے، ویسے ہو گیا ہے۔ اپنی گلی میں اپنے دروازے پر کتا بھی خوفناک شیر ہوتا ہے۔
اور تم اسی کو شعر سمجھ کر بیٹھے ہو۔ باشتا شیراں سوئے بے شاروند، می سگانے کور آجا بگروند۔ ٹھہرو، جاؤ، شیر کی کچھار میں پہنچو۔ جب تم شیر کی کچھار میں پہنچ جاؤ گے تو یہ جو اندھے کتے ہیں تمہارے مطیع فرما بردار ہو جائیں گے۔ اب تم کو نچا رہے ہیں، یہ کتے تم کو نچا رہے ہیں، تم کتوں کے اشاروں پر ناچ رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے شیر کو باہر چھوڑ رکھا ہے۔ جب تم شیر کے پاس پہنچ جاؤ گے، پیر کو تم نے اپنے معاملات سے دور رکھا ہے اور اپنے جو نفس کی اتباع کرنے والے اپنے قریبی ہیں ان کو اپنے گھر میں رکھا ہے، اسی لیے تمہاری ناکامی ہو رہی ہے۔ ادھر سے نکلو، دنیاوی چیزوں سے باہر نکل کر اس شیخ کی ہدایت کے مطابق جیو، پھر یہ جو دنیا جس کے تم پیچھے پیچھے پہلے پھرا کرتے تھے اب وہ تمہارے پیچھے پیچھے پھریں گے، وہ تمہارے مطیع فرما بردار ہو جائیں گے۔ مکر نفس و تن نداند عام شہر، او نگردد جز بوحی القلب قہر۔ نفس اور اس کا آلہ جسم، ان دونوں کے مکر کو، اس کے دھوکے کو، ان کی فریب کاریوں کو شہر کے عوام نہیں جانتے۔ شہر میں جو لوگ ہیں نا آپ کے، وہ نہیں جانتے کیا چیز ہے نفس، کیا کام لے رہا ہے وہ تمہارے جسم سے، اس کی کیا مکاریاں ہیں، کیا دھوکے بازیاں ہیں۔ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ او نگردد جز بوحی القلب قہر، دل کے اندر اگر اللہ کی جانب سے الہام نہ آئے تب تک وہ نفس مغلوب نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کا فضل تمہارے اندر آنا اور اس فضل کو لے کر تمہاری زندگی میں کوئی آنا، تب تک تم اس کی مکاریوں سے نہیں بچ سکتے۔ ہر کے جن سے اوست یار او شود، جز مگر داؤد کو شیخت بود۔ جو کوئی بھی نفس کی جنس والا ہے، نفس کی ایک جنس ہوتی ہے، ایک کوالٹی ہوتی ہے، اگر وہ کوالٹیز کسی اور انسان میں بھی ہے تو وہ بھی نفس کا دوست ہے، اس کی بات بھی نفس کی بات ہے، بھلے وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، بھلے آپ کے بچے کیوں نہ ہو، بھلے آپ کے دوست کیوں نہ ہو، بھلے آپ کے کوئی بھی رشتہ دار، دوست احباب کوئی بھی، اگر نفس کی باتیں وہ کر رہے ہیں، نفس کو موٹا کرنے کی باتیں وہ کر رہے ہیں، تو مطلب وہ نفس کے ہی آلہ کار ہیں، نفس کے دوست ہیں، اور جو اس کی جنس کا ہوتا ہے وہ نفس کا دوست بن جاتا ہے، اور وہ لوگ آپ کو بھی نفس کا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ہر آدمی جو تربیت یافتہ نہیں ہے وہ نفس کا غلام ہے، اور وہ دوسرے کو بھی نفس کا غلام بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جز مگر داؤد، مگر داؤد کے سوا داؤد کبھی نفس کا غلام نہیں بنتا۔ کو شیخت بود، کیونکہ وہ تیرا شیخ ہے، اس پر نفس اپنا غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کے سائے میں رہو تاکہ تم نفس کی شرارتوں سے بچ سکو۔ کو مبدل گشت و جن سے تن نماند، ہر کرا حق در مقام دل نشاند۔ اور جو بدل گیا اپنے نفس کو مار کر، ان خراب صفات سے اپنے آپ کو پاک کر کے بدل گیا اور اس کا ہم جنس نہیں رہا، نفس کا ہم جنس نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا۔ اسی کو کہتے ہیں دل۔ اللہ نے اس کو دل کی جگہ بٹھایا ہے، وہ ہے دل۔ شیخ بھی وہی ہوتا ہے، وہ تمہارے دل کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں ان کا دل ہی ان کے شیخ کی طرح کام کرتا ہے۔ اپنے ضمیر کو زندہ رکھو، نفس کو مارو، ضمیر زندہ ہوگا۔ جتنا نفس کو مارتے جائیں گے، اس کی مخالفت کرتے جائیں گے، ضمیر زندہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعْصِهِمَا وَإِنْهُمَا مَحَوَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں، نفس اور شیطان کی مخالفت کرو، جب وہ تجھ کو کوئی نصیحت کرتے ہیں اس کے خلاف کرو، جو کہتے ہیں اس کا الٹا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ضمیر زندہ ہوگا۔ جس کا زندہ ضمیر ہوتا ہے اس کا دل اس کو پیر ہوتا ہے، دل زندہ ہو جاتا ہے، وہ دل کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ خلق جملہ علتی اند از کمی، یار علت می شود علت یقین۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ تمام لوگ ظاہری طور پر کتنے ہی صحت مند کیوں نہ ہوں، اندر سے بیمار ہیں۔
اور ایک مرض دوسرے مرض کا مددگار ہوتا ہے. ایک بیماری آئے گی دوسری بیماری آتی ہے. ایک بیماری دوسری بیماری کو کھینچ کے لاتی ہے. انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرا گناہ حاضر ہوتا ہے اس کی خدمت میں. دوسرا کرے تو تیسرا حاضر ہوتا ہے. تیسرا کرے تو چوتھا حاضر ہوتا ہے. وہ کرتے 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 وہ گناہوں کے دلدل میں جا کر پھنس جاتا ہے. اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ ایک گناہ کر لے کے بچ جاؤں گا پھر بعد میں نہیں کروں گا. نہیں، ایک کریں گے تو اس کے بعد دو ہوں گے، دو کریں گے تو چار ہوں گے. یہ دلدل میں چلتا جائے گا. ایک مرض کے بعد دوسرا مرض آتا ہی چلا جاتا ہے. انسان جب تک صحت مند رہتا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی. جیسے ہی ایک بیماری آتی ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، اب یہ سلسلہ لگ پڑتا ہے. ہر خسے داوی داؤدی کنت، ہر کے بے تمیز کف دروے زنت. اب مسئلہ یہاں پر کیا ہے دنیا میں؟ اب ہم شیخ کی باتیں بیان کرتے ہیں، شیخ کے دامن سے وابستہ ہونے کی بات کرتے ہیں، شیخ کو پکڑ لینے کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ شیخ ہی کے ذریعے نفس پر قابو پایا جا سکتا ہے. شیخ کے سامنے نفس اپنی مکاریاں نہیں دکھا سکتا. شیخ تمہارے لیے داؤد علیہ السلام کی طرح رہنما ہے. اس طرح سے جو ہم باتیں بیان کرتے ہیں تو ہر کمینہ اور چھوٹا آدمی اپنے آپ کو شیخ ثابت کرتا ہے. ہر کمینہ اپنے آپ کو داؤد ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے. اور جو تمیز نہیں کر پاتا اصلی شیخ میں اور مکار اور جھوٹے شیخ میں، وہ اس کے جال میں جا کے پھنس جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے، اگر ہم لوگوں سے کہیں کہ بھائی ایک شیخ کو پکڑ لو، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس کی ہدایت کے مطابق چلو، تو اب چونکہ آپ کو تمیز نہیں ہے نا، شیخ کی جو کوالٹیز ہیں اس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں، آپ ظاہری طور پر جس کو اچھا سمجھتے ہیں یا آپ کو اچھا دکھائی دیتا ہے اس کو شیخ مان کر اس کی نگرانی میں چلے جاتے ہیں. یہ آپ کے تمیز والے نہیں ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. جا کے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے لیے آپ وہاں گئے وہ کام ہونا تو دور کی بات ہے، الٹا آپ خسارے میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے غلط شیخ کا انتخاب کیا. شیخ کا انتخاب کرنے سے پہلے ہر آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ شیخ کی کوالٹیز کا مطالعہ کریں. بزرگان دین نے شیخ کے جو اوصاف اور شرائط بیان کیے ہیں پہلے وہ جانیں، اس کے بعد شیخ کا انتخاب کریں. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اٹھے اور گئے کسی کو بھی اپنا شیخ بنا لیا. دھوکے باز بہت ہیں شیخ کے نام سے. پیر اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں دھوکے کے ذریعے. خبردار، ہر ایسے دعوے دار کو شیخ یا پیر مت سمجھو، مت بناؤ. لٹمس ٹیسٹ کرو ان کا. ٹچ سٹون موجود ہے، ٹچ سٹون لو اور اس ٹچ سٹون میں پرکھ کر دیکھو کہ یہ اصلی شیخ ہے یا نہیں ہے. ہے تو اس کو پکڑو اور چھوڑو، نہیں تو اس کو چھوڑ دو، برباد ہو جاؤ گے. چوز سیاد شنید آواز تیر، مرغ ابلہ می کند آنسو سیر. شکار جب پرندے کو پکڑنے کے لیے جاتا ہے تو پرندے کی آواز نکالتا ہے، تو پرندہ اپنے ہمجنس کی آواز سے متاثر ہو کر دھوکہ کھا کر وہ آ جاتا ہے اور جال میں پھنس جاتا ہے. یہی حال تمہارا ہو جائے گا. بزرگوں کے کہے ہوئے ارشادات، بزرگوں کی تعلیمات، بزرگوں کی کرامتیں اور بزرگوں کی بڑی بڑی باتیں وہ ایسے آپ کے سامنے بیان کرے گا کہ آپ متاثر ہو کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے. لیکن یہ پھانسنے والی چال ہوگی، مگر بے وقوف آدمی ہی اس چال میں پھنستا ہے، عقل مند آدمی نہیں پھنستا. بے وقوف پرندہ ہی اڑان بھر کر اس جال میں پھنستا ہے. اپنے آپ کو اس بے وقوف پرندے کی طرح مت بناؤ. نقدرا از قلب نشناسد غویست، ہی ازو بے گریز اگرچہ مانویست. جو کھوٹے اور کھرے کو نہ پہچانے اس کا مقدر گمراہی ہے، گمراہ ہو جاؤ گے. اگر کھوٹے اور کھرے کے درمیان فرق کیے بغیر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. خبردار، ہر کسی کو اپنا پیر اپنا شیخ بنانے سے گریز کرو، چاہے وہ کتنے کام کی باتیں بیان کیوں نہ کرتا ہو. اور کیا اچھی باتیں بیان کرتے، واہ 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 واہ، بہت متاثر ہو گئے اور فوری اپنا ہاتھ دے دیا. ایسا نہیں، صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بزرگان کبار نے جو اس کے اوصاف اور شرائط بیان کیے ہیں، پہلے ان اوصاف و شرائط کو اس کے اوپر دیکھو کہ وہ اس پر پورا اترتا ہے یا نہیں ہے. اگر پورا اترتا ہے
صاحب دل ہے، صاحب تقوی ہے، صاحب علم ہے، اور دیگر جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو تب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، اور ایسا دو کہ پھر کبھی چھوڑو نہیں۔ رستہ او بربستہ پیش او یکیس، گر یقین دعویٰ کنت او در شکیس۔ آزاد اور گرفتار اس کے نزدیک ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جھوٹا پیر وہ ہوتا ہے جس کے اندر آزاد اور گرفتار کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ ہر کسی کو اپنا متبع، اپنا مرید بنا لیتا ہے، جو آتا ہے اس کو بنا لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ سچے پیر ہوتے ہیں، جو صفات والے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے تو اس کو لیتے ہیں، نہیں تو نہیں لیتے ہیں۔ عادتیں خراب ہے تو لے لیتے ہیں تاکہ اس کی عادتیں صحیح کر سکیں، فطرت اگر خراب ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آدمی کے پیچھے محنت کرنا بیکار ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بڑی یقین کی باتیں بھی کرتا ہے لیکن اندر سے شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس سے مانگو وہ دے گا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن خود اس کے اندر شک ہوتا ہے۔ این چنی کسگر ذکی مطلقست، چونش ای تمیز نبود احمقست۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی، اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹلیکچوئل بنایا ہوا، بہت ہوشیار، ذکی کہتے ہیں اس کو، اگر وہ ذکی بھی ہے، ذہین بھی ہے، انٹیلیجنٹ بھی ہے، لیکن اگر اس کو ایسے جھوٹے اور اصلی سچے پیر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ کتنا ہی انٹیلیجنٹ ہو، ہماری نظر میں بے وقوف ہے۔ ہی ازو بے گریز چوں آہو ز شے، سوئے او مشتاق اے دانا دلے۔ ایسے جھوٹے اور مکار پیر سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے ہرن بھاگتی ہے، کبھی اس کی جانب مت جاؤ، اے عقل مند انسان، ایسے جھوٹے پیر کے چنگل میں کبھی مت پھنسو، بے وقوف کبھی راہ یاب نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر آپ ایک حکایت بیان کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار پہاڑ پر بھاگ کر جا کر چھپ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں اس طرح سے بھاگ کر جا کر چھپ رہے ہیں، کون پیچھے آ رہا ہے آپ کے، کون حملہ کر رہا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بے وقوف لوگوں سے ڈر کے بھاگ رہا ہوں۔ بے وقوف جو ہوتے نا وہ پاس بٹھانے کے لائق بھی نہیں ہوتے۔ اس کی کیا تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی